نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے اسپیشل کورس میں ہم آج آپ کو دعا کی حقیقت، دعا مانگنے کا اصل وقت اور دعا مانگنے کا طریقہ بتائیں گے، اس پر گفتگو کریں گے۔ ہماری گفتگو آخر تک سماعت کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، رمضان کے خاص وظائف اور مسائل ویڈیو کی صورت میں ہم جو پیش کرتے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ای میل کریں یا پھر کمنٹ کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا پھر آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو تو بھی آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فیمیل سٹاف دن رات قرآن کریم کی عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمیں ہماری اسکائپ پر کانٹیکٹ کریں یا پھر ہمیں کال کریں ہمارے واٹس اپ نمبر پہ۔ واٹس اپ نمبر بہت ہی آسان ہے، 0305 6425 397 0305 6425 397۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ، یہ رحمت والا مہینہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر آ گیا ہے، ہماری سعادت ہے، ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے۔ رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا چاہیے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، جنت کمانے کا مہینہ ہے، جہنم سے پناہ مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول کو منانے کا اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ بد دعا دی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروائے، اللہ اسے برباد کرے۔ جبریل نے یہ لفظ کہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین کہا۔ تو رمضان کا مہینہ پا لینا اور اس میں غافل رہنا، سستی کا مظاہرہ کرنا بدبختی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ آج میں دعا کا اصل وقت، دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ناظرین، دعا فریاد ہے، دعا ایک کیفیت کا نام ہے۔ دعا کے لیے کوئی لفظ مقرر نہیں ہوتے، الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دعا تو خود ایک فریاد ہے۔ دعا دل کی کیفیت کا نام ہے۔ دعا کا اصل وقت فرمایا کہ جب نماز میں ہم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری ڈائریکٹ ہم کلامی ہو رہی ہوتی ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد جب ہم عبدہ و رسول تک پہنچیں، اس کے بعد ہم درود شریف پڑھیں، درود کے بعد جو دعائیں آتی ہیں عربی میں ان دعاؤں کو پڑھیں، درد کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، توبہ کی نیت سے، احساس ندامت کے ساتھ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں۔ ہم محتاج ہیں
فقیری والی کیفیت ہونی چاہیے، ایک بھکاری والی کیفیت ہونی چاہیے۔ بھیک مانگنے والا جتنا زیادہ اپنی محتاجی ظاہر کرے گا، سخی اتنا زیادہ دیتا ہے۔ رمضان تو ہے ہی سخاوت کا مہینہ، رمضان تو ہے ہی ہمدردی کا مہینہ۔ رمضان میں تو ان کو بھی دیا جاتا ہے جو اہل نہیں ہوتے، مستحق نہیں ہوتے۔ یہی سوچ کر زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائیں کہ ہم جتنے بھی گناہگار ہیں، اہل ہے یا نہیں ہے، سخاوت کا دریا بہہ رہا ہے، جود و کرم کا دریا بہہ رہا ہے، ہمیں بھی نواز دیا جائے گا۔ جتنا عربی میں دعائیں آتی ہیں، رب اجعلنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا، اللہم انی ظلمت نفسی، ساری دعائیں تو میں نہیں پڑھ سکتا۔ بہرحال جتنی بھی دعائیں آتی ہیں، مسنون دعائیں درود شریف کے بعد پڑھی جائیں اور پھر اس کے بعد سلام پھیرا جائے۔ یاد رہے جو طاقت دعا میں سلام پھیرنے سے پہلے ہے، وہ سلام پھیرنے کے بعد نہیں ہے، اس لیے کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ نماز میں اللہ تبارک و تعالی براہ راست ہم کلامی کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز میں انسان کی بہت ہی اچھی کیفیت ہوتی ہے، اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ ایک تو یہ وقت ہو گیا دعا مانگنے کا۔ تین اور اوقات ہیں، حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت میں اللہ سے مدد مانگو، وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ، صبح کے وقت میں اللہ سے مدد مانگو۔ صبح کا وقت کون سا ہے؟ فجر کی نماز سے اشراق تک دعا کا اصل وقت ہوتا ہے۔ جتنا اللہ سے مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالی بہت قریب ہوتے ہیں اور دعائیں سنتے ہیں، دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ دوسرا وقت فرمایا والروحہ، شام کا وقت۔ یہ وقت عصر کے بعد سے شروع ہوتا ہے، عشاء تک جاتا ہے۔ اس وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالی اس وقت میں بھی سنتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں فرمایا وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، کہ رات کے پچھلے پہر میں اللہ جل شانہ سے مانگا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں اور خود کہتے ہیں حل من سائل فقد اتی لہ، ہے کوئی سائل جسے عطا کروں، حل من مستغفر، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا جس کو معافی دوں۔ تو یہ تین اوقات، ایک صبح کا وقت، ایک شام کا وقت اور ایک رات کا پچھلا پہر، یہ تین اوقات اصل مانگنے کے وقت ہے، اصل مانگنے کے اوقات ہیں۔ ان اوقات کو ضائع نہ کیا جائے، ان اوقات کو ویسٹ نہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی تو سائل کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی سائل مجھ سے مانگے، میں اسے اپنے جود و کرم سے نواز دوں۔ ساری رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بھکاریوں کی پکار کو سنتے ہیں اور ان کو عطا کرتے ہیں۔ رمضان کی ایک ایک رات بڑی قیمتی ہے اور بابرکت ہے۔ رمضان میں سحری کا وقت بھی مبارک ہے، اور وہی پچھلا پہر۔ افطاری کا وقت بھی بڑا مبارک ہے، وہی مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا ہے نماز کے اندر درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے جتنی بھی دعائیں پڑھی جائیں، اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ سامعین، دعا ایک کیفیت اور ایک درد کا نام ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کریں، اپنی محتاجی ظاہر کریں۔ میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔